یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو نعت سن کے بھاگ جاتے ہیں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو تقریر ہوتی ہے اور دکانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوں۔ وہ توجہ سے سنیں کہ جمعے کے دن جو خطبے کے وقت جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم نے کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ گڑ گڑا رہے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کہا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹھ کر حلال و حرام کی باتیں کر رہے تھے، جو علم نبوی بتا رہے تھے، جو سنت نبوی کا پیغام دے رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نادان یہی تو نبی کی میراث ہے۔ مبلغ اسلام، خطیب نوجوان، ہم سب کے مہمان حضرت علامہ و مولانا محمد انصار القادری صاحب قبلہ جھارکھنڈ سے تشریف لا کر پوری تیاری کے ساتھ، پوری آن بان شان و شوکت کے ساتھ ممبر نور پر خطابت کی حیثیت سے براجمان ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ان قریب اب میں ڈائریکٹ انہی تک پہنچنے والا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسا مہمان ویسا دسترخوان۔ اچھا جو لوگ کھڑے ہیں موبائل لے کر، یہ اتنا بڑا کیمرہ لگا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کو ساری ویڈیوز مل جائے گی۔ نئے ماحول سے وابستگی کی بات کرتا ہے، جسے بھی دیکھیے اپنی خوشی کی بات کرتا ہے۔ موبائل کو اب کسی جلسے میں بھی فرصت نہیں ملتی، جسے دیکھیے وہ سیلفی کی بات کرتا ہے، جسے دیکھیے وہ سیلفی کی بات کرتا ہے۔ حافظ خادم علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے چاچا جان حافظ قاری جہانگیر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، حافظ قاری اعجاز صاحب قبلہ۔ ان سب کی دعائیں لے کر، ان سب کی قدموں کے لگے ہوئے ذرات کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا کر دانش انور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہے۔ کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں سننا چاہتے ہیں تبھی سنائیں گے، ورنہ میں ان ناظموں سے نہیں ہوں جو آپ کو شعر دکھاؤں گا، ہے نا؟ میں شعر دکھاتا نہیں ہوں، شعر سناتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جو لوگ کھڑے ہیں، ابھی شمیم صاحب بھی آئے ماشاءاللہ، پیچھے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے۔ بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ ان سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، اور یہ علماء کرام کی قدر آپ سب کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرے اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو شاید ان کی یہاں آنے کی رسائی بھی ہو جائے گی، ہے نا؟ آپ بیٹھ جائیں۔ علامہ انصار القادری صاحب قبلہ ایک شعر جو آج سے کچھ دن پہلے میں پڑھا تھا اور بڑا مقبول ہوا الحمدللہ، مولانا معروف صاحب سنیے گا کہ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے۔ مناظرہ جو ہوتا ہے نا، مناظرہ، جب مفتی عبدالجبار رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تھے تو آپ سب کو یاد ہوگا، نہ جانے کتنے مناظرے کیے، ہے نا؟ بہت مناظرے کیے۔ ایسی بہت سارے مثالیں ہیں، مفتی مطیع الرحمان صاحب ہیں، بہت سارے ہمارے اکابر علماء کرام جو مناظرہ کرتے ہیں۔ لیکن جب مناظرہ کسی شاعر سے ہوتا ہے، جب کوئی شاعر کوئی مناظرہ کرتا ہے، وہ دلیل میں نہیں جاتا، وہ دلیلوں کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ اپنی شاعری سے ہی مناظرے کی محفل کو فتح کر لیتا ہے۔ اس انداز میں کرتا ہے، ذرا سنیں کہ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے۔ آپ شعر کی حیت کو دیکھیں، ردیف آپ کو سمجھ میں آئے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے، تم سا انسان ہے یا نور ممجد کیا ہے۔ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے، تم سا انسان ہے یا نور ممجد کیا ہے، اور پوچھنا ہے مصطفیٰ کو تو خدا سے پوچھ۔ توجہ چاہتا ہوں اہل اسٹیج کی، سمجھنا ہے مصطفیٰ کو تو خدا سے پوچھ، خاک کو خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے۔ خاک پتا ہے، خاک کو خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے، خاک کو خاک پتا ہے کہ محمد کیا ہے۔ رکھ لیں جو وہ در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، اور آقا کی چٹائی کی یہ شان واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ۔
بس نام کے ہیں تختے سلیمان وغیرہ. آپ بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے دیکھ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں آپ کو ڈسنے آ گیا. آپ گھبرائے نہیں, اس خطیب با کمال کو آپ کے حوالے کرنے والا, آپ ہی کے حوالے, اس لیے کہ یہ پنڈال, یہ کنکمے یہ آپ ہی کے لیے لگایا گیا ہے. یہ خطبہ حضرات, یہ شورا حضرات آپ ہی کے لیے بلائے گئے ہیں اور آپ ان کے لیے آئے ہیں, ہے نا, آپ ان کے لیے آئے ہیں. آئیے ذرا اگر سمٹ کر کے آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ آنے والے مہمان کو یہ شکوہ نہ ہو کہ میں شیخ پورہ گمار گاچی کے سرزمی پہ گیا تھا اور وہاں کے لوگ محفل میں بیٹھے تو تھے لیکن محفل کے آداب کو نہیں سمجھ سکے, محفل کے جو ضابطے ہوتے ہیں اسے آپ نہیں سمجھ پائے. جو لوگ کھڑے ہیں خدا کا واسطہ, غوث پاک کا واسطہ, آپ سب بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کی. آئیے بہت تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت, آپ جانتے ہیں کہ جہاں خوشبو کی نمائش ہوتی ہے وہاں پھولوں کو پیش کیا جاتا ہے, جہاں خوشبو کی نمائش ہوتی ہے وہاں عطر کو پیش کیا جاتا ہے, جہاں پھولوں کی نمائش ہوتی ہے وہاں گلدانوں کو پیش کیا جاتا ہے, اور جہاں ایسی محفلیں سجتی ہیں وہاں ایسی انجمن میں, ایسی کہکشاں میں, ایسے بہار میں, ایسے باغ میں اس خطیب کی طرف دیکھا جاتا ہے جو اس وقت کا ابھرتا ہوا, جو ہندوستان کا ابھرتا ہوا خطیب, جو ہندوستان میں اپنی اس عمر پر اس کامیابی کو حاصل کر چکے ہیں جو لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں حاصل کر پاتے ہیں. الحمدللہ وہ خطیب اہل سنت, خطیب با کمال حضرت علامہ و مولانا انصار القادری صاحب قبلہ باشندگان جھارکھنڈ سے تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ کرسی خطابت کو زینت بخشیں. آئیے بہت تیزی کے ساتھ, ایک نعرہ تو بنتا ہے نا, بنتا ہے, اگر نہیں تو آپ منع کر دیں گے تو میں نہیں لگاؤں. نعرہ تکبیر, اسٹیج والے بھی ساتھ دے دیں, بڑی مہربانی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مسلک اہل سنت زندہ باد, فیضان غوث اعظم زندہ باد, فیضان غریب نواز زندہ باد, فیضان مخدوم سمنا زندہ باد, فیضان ضیاء شہبازی, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ابھی حضرت کا خطاب ہونا ہے, اس کے بعد وہ قیمتی خطیب پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت حضرت علامہ و مولانا سید مسرور رازی صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہونا ہے. بہت جلد وہ اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں, اپنے قیام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں. ابھی آئیے ہم اور آپ انصار القادری صاحب قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں بس اس شعر کے ساتھ کہ اب تیار ہیں جی جی, خاموش لہجے میں ذرا وہاں کرتے رہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ایک کہ علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر, علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر, نہیں پسند تو زباں اپنی بند رکھا کر. علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر, نہیں پسند تو زباں اپنی بند رکھا کر. جو چاہتے ہو کہ زمانے میں سرفرازی ہو, علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام و مداحین اعظام, معزز سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی, لائق مبارکباد ہیں آپ اور ہم کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں اور سن سکیں. یہ توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. بے شک
جو یہاں بیٹھے ہیں آپ ذکر سننے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اللہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا، ورنہ آپ دیکھیں جہاں بلائے نہیں جاتے ہیں بے حیائی کی محفل میں، وہاں بھیڑ جا کر انتظار کرتی ہے کہ کب شروع ہوگا۔ یہاں بار بار اعلان کیا جاتا ہے، بار بار بولا جاتا ہے، پھر بھی لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آتے وہی ہیں جسے مصطفیٰ بنا۔ بے شک اللہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اور سب سے اہم بات ہے یہ کہ اس محفل کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، جی فقط ثواب کمانا نہیں ہے۔ ثواب تو راہ چلتے آپ کما سکتے ہیں، بے شک اگر نیت اچھی ہو نا تو ہل جوتتے ہوئے آپ ثواب کما رہے ہیں۔ بے شک، واہ کیا جملہ ہے، نیت خراب ہو تو مصلی پر کھڑے ہو کر بھی گناہ کما رہے ہیں۔ واہ حق ہے۔ تو ثواب گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرا کر ماں کے چہرے کو دیکھو، حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، ثواب تو ملتا ہے، یہ بے حساب ثواب ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس محفل میں جو ہم آتے ہیں نبی کی میراث حاصل کرنے آتے ہیں، علم سیکھنے آتے ہیں۔ یہ علماء جو نبی کے وارثین ہیں، یہ جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ نبی کی میراث کو آپ تک پہنچائی جائے۔ ہم میراث نبوی کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹھنا کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نزدیک علم کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھنا شب قدر کی رات میں پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں جمعہ جمعرات والی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رات بھی بہت اعلیٰ ہے جی۔ میں عید و بقرعید کی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شب قدر شب برات کی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کس رات کی بات کر رہا ہوں جس رات کے بارے میں رب کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ہی نہیں سید الملائکہ حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسی رات میں رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ علم کی محفل میں تھوڑی دیر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ کس قدر مبارکباد کے لائق ہوگا جو پوری رات بیٹھتا ہے تقریر سننے۔ واہ واہ حق ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں کہ آپ بیٹھے ہو یہاں، علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اصل مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اگر گھر سے آپ اسی نیت سے آتے ہیں نا کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے، تو جب سے گھر سے نکلتے ہیں جب تک یہاں بیٹھتے ہیں، جب تک گھر واپس نہ چلے جائے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نیت بنا کر آپ ایسی محفل میں اس نیت کے ساتھ آئیں کہ علم سیکھیں، اور علم سیکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ بازار مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں کو کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ جاؤ مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سارے لوگ مسجد کی طرف بھاگے، حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے تھے۔ جب مسجد سے واپس لوگ آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا دیکھا تم نے، کیا پایا؟ اے ابو ہریرہ تو نے مسجد بھیجا کہ وہاں میراث نبوی تقسیم ہو رہی ہے، کہاں تقسیم ہو رہی تھی؟ وہاں تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ دعا کر رہے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ گڑ گڑا رہے تھے۔ میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو نعت سن کے بھاگ جاتے ہیں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو تقریر ہوتی ہے اور دکانوں میں بھی ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوں۔ بہت توجہ سے سنیں کہ جمعے کے دن جو خطبے کے وقت جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم نے کیا کیا دیکھا؟
اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ گڑ گڑا رہے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کہا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹھ کر حلال و حرام کی باتیں کر رہے تھے، جو علم نبوی بتا رہے تھے، جو سنت نبوی کا پیغام دے رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نادان یہی تو نبی کی میراث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ یہی نبی کی میراث ہے جو بیٹھے ہیں آپ، گویا نبی کی میراث لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں تمیدن یہ گفتگو اس لیے کر دیا کہ آپ کسی بھی جلسے میں جائیں تو اس نیت کے ساتھ جائیں۔ بے شک حق۔ اور بیٹھے ہیں تو درسگاہ بات عجب ہے نا کہ ہم جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو کوئی گھومتا رہتا ہے، کوئی اٹھ کر بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ ممبر نور ہے، بے شک، یہ ممبر رسول ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے مہمان رسول اور وارث رسول ہے، واہ واہ حق ہے۔ اس لیے بات بھی رسول کی ہو رہی ہے، اور جب بات رسول کی ہو تو کسی عاشق ہو، مجنون بھی نہ ریت پر بیٹھتا تھا تو لیلا لیلا لکھتا تھا، چلتا پھرتا تو لیلا لیلا بولتا تھا، ایک کتے کو چوم رہا تھا، چومتے چومتے کسی نے کہا نادان ناپاک جانور کو چوم رہے ہو، کہا نادان یہ تیرے لیے ناپاک جانور ہوگا، یہ میرے لیے ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کبھی کبھی میری لیلا کی گلی میں ہوا کرتا۔ تو یہ مزاجی محبت کا یہ عالم ہے کہ کتا بھی ہو اور لیلا کی گلی میں گھوم رہا ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں، بات نبی کی ہے پھر اٹھ کر گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، بات نبی کی ہے توجہ نبی کی طرف نہیں ہے۔ یاد رکھنا عاشق وہی ہوتا ہے جو بات بھی نبی کی سنتا ہے اور خیال میں ذات بھی نبی کی۔ بابا اس لیے ادب بیٹھا کرے، احترام بیٹھا کرے، جتنی دیر بیٹھا کرے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو تو پوری بات ہی آپ یاد کر لیں، ہر بات پر ہی عمل کرو۔ ایک محفل میں جائیں آپ، ایک جلسے میں گھر سے یہ نیت کر کے چلے جائیں کہ کم سے کم 2 بات یا 3 بات پر ہم ضرور عمل کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم ایک بات پر ہم عمل ضرور کریں گے، یہ ٹھان کر نکلے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں کتنے جلسے ہوتے ہیں، اگر ایک جلسے میں ایک خصلت، اچھی خصلت آپ کے اندر آ جائے تو یاد رکھنا یہ ایک خصلت کرتے کرتے کئی جلسے میں کئی اچھی خصلتیں آ جائیں گی، اور جس کے اندر جتنی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ رب کے قریب ہوا کرتا ہے، وہی اللہ کا محبوب اور مقبول ہوا کرتا ہے جس کے اندر بہترین خصلتیں۔ آج جب ہم پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں، ہم زمانے کو برا کہتے ہیں، کبھی کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں فلانوے نے کر دیا ہے، لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہماری بری خصلت ہے۔ اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ملا کی نہیں ہے، یہ بات اللہ کی ہے۔ بابا ہمارے لیے جو راستے مشکل ہو جاتے ہیں، ہم پریشانیوں سے باہر نہیں نکل پاتے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری بری خصلت۔ ہم دوسرے کو ٹھہراتے ہیں، دوسرا فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے۔ جب کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں نا تو انگلی ایک ادھر ہوتی ہے، 3 انگلی آپ کی طرف ہوتی ہے، 3 انگلی آپ کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ 3 انگلی بتاتی ہے اپنے اندر بھی جھانک لے، اپنے اندر بھی جھانک لے، ہو سکتا ہے تم دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، اس سے بڑی بری عادتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ بابا آؤ قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ 3 خصلتوں کا ذکر فرماتا ہے جس سے اگر اچھی خصلت ہے جو اندر آ جائے ہمارے اندر تو اللہ ہر راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ جدھر قدم بڑھاتا ہے اللہ اسی کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، جس طرف رخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے پہلی خصلت کا ذکر فرمایا فَأَمَّا مَنْ آفَا،
پہلی خصلت ہے دینے والی خصلت. کون سی؟ دینے والی خصلت. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی خصلت. لوگوں کے اندر بانٹنے، غریبوں اور مساکین پر کا خیال ڈالنے والی خصلت. یہ دینے والی وہ خصلت ہے کہ اللہ یہ خصلت ہر کسی کو نہیں دیتا. ورنہ آپ دیکھے ہوں گے بڑے بڑے حاجی صاحب کے ہاں، امام صاحب کے 8 مہینے کی تنخواہ باقی رہتی ہے. بڑے بڑے تہجد گزار کے ہاں. یہ خصلت ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، اسی کو دیتا ہے جسے رب اپنا محبوب بناتا ہے. خانقاہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ. خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہو گے خانقاہ وہی ہوتے ہیں جہاں پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں مزارات ہوتے ہیں وہ خانقاہ ہوتے ہیں. نہیں، خانقاہ وہاں وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خانقاہ جہاں ہر روز بھوکے لنگر کھا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جہاں بھوکوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، جہاں آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کو پوچھا جاتا ہے، جہاں درد مندوں کے درد کو ختم کیا جاتا ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آقا کریم سے لے کر آج تک جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، جتنے بھی یا انبیاء ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے تابعین ہو، ہر بندے کے اندر، ہر ولی کے اندر اللہ تعالیٰ اس خصلت کو ڈال دیتا ہے کہ چاہے وہ چھوٹے ولی ہو یا بڑے ولی ہو، ان کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کبھی بھوکا نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خصلت اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ دیتے ہو تو کیا دیتے ہو؟ ہم نے ایک مینار بنوا دے، ہر گزرنے والے کو بندہ کو کہتا دیکھ رہا ہے یہ مینار میں نے بنایا. اگر 10 بوری سیمنٹ دے دے، امام صاحب نام نہ لے تو ہم مولانا صاحب ہم نے سب سے زیادہ دیا، ہمارا ہی نام نہیں لیا. عجب بات ہے، یہ وہ کہتا ہے جو حسینی ہے. حسین علی اکبر جیسا بیٹا بھی دے کر یہ نہیں کہتا ہے مولا کریم میں نے تیرے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، بلکہ یہ کہتا ہے مولا اب بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے. معصوم علی اصغر کو پیش کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے معصوم علی اصغر کو پیش کر دیا. مولا اب بھی تو اپنے حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ خود کو کٹا کے کہتا ہے مولا اب بھی تو اپنے حسین سے راضی ہے یا نہیں. ہم دے 2 بوری دے دے 5 بوری دیتے تو یہ عالم ہے کہ سب سے زیادہ میں نے مدد کیا. آؤ حضرت ابو بکر صدیق سے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بسم اللہ خرچ کرو نا تو سب نے سب کچھ اٹھا کے لایا. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو نے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مولا کریم جتنا مال تھا سب لے آیا، گھر میں اگر کچھ چھوڑا ہے تو رب اور رسول کی رضا چھوڑ کر آیا. واہ واہ واہ. رب اور رسول کی رضا چھوڑ کر آیا ہے. آقا کریم مسکرا رہے تھے. حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب سلام فرماتا ہے آپ پر اور ابو بکر پر. اپنے ابو بکر سے پوچھیں کیا اس حال میں بھی اپنے رب سے وہ راضی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں رب راضی ہو جائے، ہم زکات دیتے ہیں رب راضی ہو جائے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. ابو بکر کی شان پہ قربان جاؤ. رب کہتا ہے اے محبوب رب ابو بکر سے پوچھ کیا اس حال میں بھی وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. یا لوگوں جب خرچ کرنا تو صرف یہ نیت ہو کہ رب راضی ہو جائے. آج رسید بھی لے کر آتے مولانا صاحب نا کہ بھائی دے دو تو ہم بغل والے کی رسید دیتے ہیں وہ کتنا دیا. یہ مت دیکھو کہ کس نے کتنا دیا، یہ دیکھو کہ رب نے تجھے کتنا دیا. یہ مت دیکھ کہ کس نے کتنا دیا، یہ دیکھو کہ رب نے تجھے کتنا دیا ہے. اس لیے اما من آتا دینے والی خصلت پیدا کرو. وقت کی قلت ہے ورنہ میں اسی کا بہت گھنٹوں تفسیر کر سکتا ہوں، لیکن میں اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ دینے والی خصلت پیدا کرو. آپ کے پاس ایک روٹی ہے نا تو بھوکوں کو آدھی روٹی کھلا دو. مسلمان کی پہچان یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہے،
مسلمان کی علامت یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے، مسلمان کی علامت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ حج کرتا ہے، مسلمان کی علامت فقط یہ نہیں کہ وہ داڑھی رکھتا ہے، مسلمان کی علامت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، مسلمان کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، جب وہ سوتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا غریب پڑوسی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، پہلی خصلت کیا ہے؟ بولیے، دینے والی خصلت۔ اگر یہ خصلت ہو جائے تو اللہ پھر راستے کو کیا کرتا ہے؟ آسان فرما دیتا ہے۔ دوسری خصلت وَاتَّقَى، تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ اس کو سمجھ لیں غور سے، آپ لوگ بار بار تقریر میں سنتے آ جائیں، اس لیے مفصل سمجھا کے جاتا ہوں تقوی کس کو کہتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی پرہیزگار، ایک بندے نے آ کر میرے سے کہا کہ فلاں بندہ بڑا پرہیزگار ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ نماز بڑا پڑھتا ہے۔ کہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار ہے، پرہیزگار کیسے ہوا؟ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ تو پرہیزگار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب سے پوچھ رہے ہیں امراض المصطفیٰ سے کہ اے ابی، یہ بتاؤ کہ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے کسے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں حضور، کبھی آپ خاردار راستے میں چلے ہیں، کانٹے دار راستے میں چلے ہیں؟ تو کہا چلا ہوں۔ کیسے چلے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، احتیاط سے رکھتا ہوں قدم اور اپنی منزل تک پہنچتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور یہی تو تقوی ہے۔ دنیا میں گناہوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، لوگ احتیاط سے قدم رکھ رکھ کر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، حلال کی طرف بڑھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور جب آخرت کی منزل کو طے کرتا ہے تو پھر اسی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گناہوں سے بچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ حضرت ایک صوفی سے کسی نے پوچھا تھا، اور صوفی بڑی آسانی سے بڑی بڑی بات سمجھا جاتے ہیں، جی، اس لیے ہم ملاؤں سے زیادہ صوفیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ واہ واہ، ہم نے قرآن ملا سے نہیں سیکھا ہے، ہم نے قرآن غوث اعظم سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن ملا سے نہیں پڑھا ہے، ہم نے قرآن خواجہ غریب نواز سے پڑھا ہے، نظام الدین اولیاء سے پڑھا ہے، خواجہ قطب الدین سے پڑھا ہے۔ لوگوں، اگر قرآن تمہیں پڑھنا ہے تو ان سے پڑھو جن کا تعلق غوث اعظم سے مضبوط ہو، واہ واہ واہ، جن کا تعلق خواجہ غریب نواز سے مضبوط ہو، جن کا تعلق خواجہ نظام الدین سے مضبوط ہو۔ اگر ان سے تعلق نہیں ہے تو ان سے قرآن نہیں سیکھنا ہے۔ ہم اس ملا سے قرآن نہیں سیکھیں گے جس کا تعلق اہل اللہ سے نہ ہو۔ واہ 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 واہ، کیا جملہ ہے۔ اہل اللہ سے نہ ہو۔ کسی صوفی سے پوچھا کہ حضرت بتائیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جہاں تمہارا رب تجھے دیکھنا پسند نہ فرمائے، جہاں تمہارا رب تجھے دیکھنا پسند نہ فرمائے وہاں نہ جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وہاں نہ جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شراب خانوں میں پسند نہیں فرماتا، مت جانا۔ جوا خانوں میں پسند نہیں فرماتا، مت جانا۔ بے حیائی کی محفل میں مت جانا، کیونکہ اللہ وہاں پسند نہیں فرماتا۔ ہر اس جگہ سے رک جاؤ جہاں تجھے رب دیکھنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، تم کہتے ہو وہ ولی تھے، وہ کر گئے، تم اس جگہ پہ جانا بند کر دو جہاں رب تجھے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ یہ ولایت کا جو مرتبہ ہے تجھے دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ولایت کا مرتبہ تجھے دیا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ واقعہ سنتے ہیں، مطلب جب جی، کوئی کرامت سنتے ہیں نا تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ارے وہ ولی تھے، کر گئے۔ جی، ہم تھوڑے کر پائیں گے۔ تو کس نے کہا ہے غوث اعظم بنو؟ تمہیں غوث اعظم بنو نہیں، غوث اعظم کے راستے پر چلو۔ مطلب کیا ہے؟ کسی نے بیان کیا کہ سرکار غوث اعظم 15 دن 15 پارے کے حافظ ہو گئے ان کے پیٹ میں، تو کسی نے ارے وہ غوث اعظم تھے، ہو گئے، ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تم نہیں ہو سکتے کہ اتنا تو پتا ہو گیا نا کہ ماں کی حرکت بچے پر اثر کرتی ہے، اتنا تو معلوم چل گیا نا کہ
جو ماں کرتی ہے حالت حمل پر، حمل میں اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اس لیے جب حالت حمل میں ہو تو صحیح طریقے پر رہو، 2.5 گھنٹے تک فون پر بیزی نہ رہو. اگر ایسے بیزی رہو گے تو بچہ بے حیا ہی پیدا ہوگا. گالیاں گلوچ مت کرو، شراب پی کر آ کر بیوی کو مت مارو. سہمی ہوگی، ڈری ہوئی ہوگی، بچہ بھی ڈرا ہوا پیدا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ 4 مہینے میں بچے کی قوت سماعت کو بحال کر دیتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے، قوت سماعت کو بحال کر دیتا ہے. ماں کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، وہ سنتا ہے. اب ماں جو کرتی ہے بچہ اسے سمجھتا ہے، وہ کرنا تو وہ جو اثر کرتا ہے بچوں پر. اس لیے حالت حمل میں جب ماں اچھا کام کرتی ہے تو بیٹا اچھا پیدا ہوتا ہے. ماں برا کام کرتی ہے تو بچہ برا پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، فیضان غوث اعظم، غوث الورا کانفرنس، سرزمین شیخ پورا گمہار گاچھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ میری ماں بہنوں کے لیے بہت ضروری باتیں کرنے جا رہا ہوں میں. میری ماں تو ایک فقط عورت نہیں ہے. میری بہنوں آپ فقط عورت نہیں ہے، اپنے بچے کے لیے ایک مکمل یونیورسٹی ہے. آپ بے شک حق ہے. ایک اسکول ہے، آپ کالج ہیں. آپ واہ واہ واہ، حق ہے، حق ہے. آپ جو بھی کریں گے آپ کے بچے پر اثر کرے گا. بے شک. ایک بار ماں دوڑے دوڑے آئی، مولانا صاحب ہمارے بچے بگڑ گئے، دعا تعویذ لکھ دیجیے تاکہ سدھر جائے. یہ بتائیں کہ ہم امرود کا پیڑ لگائیں گے اور اس میں سوچیں گے انار ہوگا؟ بالکل نہیں. تو جیسے بچے کی جیسی تربیت ہوگی آگے چل کر بچہ ویسا ہی ہوگا. بے شک حق ہے. غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن گئے. ان کے باپ بھی پرہیزگار تھے، ماں بھی ولیہ تھی، تہجد گزار تھی. تب جا کے غوث اعظم پیدا ہو گئے. ہم نے نا وہ راستے میں پڑے ہوئے، میں تقوی ہی کی بتا رہا ہوں. تقوی کیسا ہونا چاہیے. اب راستے میں گزرتے ہیں نا، چھیمی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کسی کا وہ بیچتے رہتے ہیں، وہ جامن ایک تو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، پھر لیتے ہیں. یہ جو کھا رہے ہیں آپ نا، حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. بے شک. وہ آپ ایک انگور نہیں کھا رہے ہیں یا ایک جامن نہیں کھا رہے ہیں، مکمل جہنم کا ایک انگارہ کھا رہے ہیں. حضور غوث اعظم کے والد محترم واقعہ بار بار سنیں گے، میں توجہ دلا کر چلا جاتا ہوں. صائم دن بھر روزہ رکھتے تھے، شام کو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیتے. دریا میں بہ، شریعت اجازت دیتی ہے دریا میں بہنے والی چیز کا کوئی وارث نہیں ہوتا. بے شک. اٹھا کے کھا لیے، پیٹ میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. وہ سوچنے لگے یہ کس کا ہے، کہیں رب سوال نہ کر دے. یہی خیال کو تقویٰ کہتے ہیں. واہ 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 واہ، حق ہے. اسی خیال کو پرہیزگاری کہتے ہیں. یہ قدم بڑھانے سے پہلے جب بندہ سوچتا ہے میں اس طرف قدم بڑھا رہا ہوں، کہیں رب سوال نہ کر دے کہ یہ قدم کہاں تو نے بڑھایا. یہ ہاتھ استعمال کرنے سے پہلے جب بندہ خیال کرتا ہے کہ کہیں یہ ہاتھ استعمال کرنے سے رب ناراض نہ ہو جائے. یہ زبان استعمال کرنے سے پہلے بندہ جب سوچتا ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے. یہ آنکھیں استعمال کرنے سے پہلے جب بندہ سوچتا ہے رب ناراض نہ ہو جائے. اسی خیال کو پرہیزگاری کہتے ہیں. واہ 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 واہ، اسی خیال کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاری. سوچنے لگے کہ کس کا سیب ہے. ایک سیب کھایا تھا، آپ کہتے ہیں ایک تو ایک ہی نہ انار کھایا ہے، انگور کھایا، کیا جائے گا. مومنو، آپ کی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، آپ کے نام کے آگے محمد لگتا ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے. آپ کے لیے سب کچھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نام کے آگے نبی کا نام ہے. آپ کوئی بھی غلط حرکت کرو گے تو آپ سے پہلے آپ کے نبی کا نام لے گا. بے شک. آپ کوئی بھی جرم کرو گے، شراب پیو گے تو یہ نہیں کہے گا کہ فلانے نے کیا، یہ کہے گا محمد فلانے نے کیا. حق ہے. کرتے جرم تم ہو، انگلی مصطفیٰ پر اٹھائی جاتی ہے.
غلط کام آپ کرتے ہو، نام نبی کا لیا جاتا ہے. واہ 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 عمدہ اور پیغام. یہ وہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی کونے سے اٹھا لو، پہلے اپنی برادری نہیں بتاتا. کہتے ہیں نا میں فلانے ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. نہیں نہیں، دنیا کا کوئی بھی مسلمان آتا ہے تو پہلے کہتا ہے محمد فلاں خان، محمد فلاں انصاری، محمد فلاں صدیقی. کیا مطلب؟ مسلمانوں کی پہچان رنگ نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان زبان نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان برادری نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان محمد کی غلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسروں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچھ اٹھا کر کھا لے، آپ کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں. حضرت ایک سیب کھایا تھا، ایک سیب. ایک روایت میں 2.5 سال، علماء فرماتے ایک روایت میں 12 سال. اگر 12 نہ پکڑے 2.5 سال پکڑنے کم ہے کہ آپ ایک سیب کھایا اور کوئی کہے کہ غلامی کرو، خدمت کرو، یہ باغ کا دیکھ بھال کرو 2.5 سال تک. 2.5 سال تک باغ کا دیکھ بھال کرو، یہ کم ہے؟ ایک سیب کھایا، مان بھی لیا، ہم کہتے ہیں جان نہیں دیں گے، تم کیا کر سکتا ہے، کر لے. ایک سیب کھایا ہوں 2.5 سال تک خدمت کراؤ گے؟ نہیں دیں گے، کیا کرو گے؟ آج کل ہم رکھ بھی لیتے ہیں نا، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، کسی کی چیزیں رکھ لیتے ہیں، بہت دادا گیری. ہم نہیں دیں گے، نہیں دیں گے تو کہہ لیے. یاد رکھنا اگر تم کسی کی دیوار پر انگلی مارے ہو اور اس دیوار کی مٹی تمہارے ناخون میں آ گئی تو کل قیامت کا دن اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. تم پیسے رکھ کر کہتے ہو کہ جان نہیں دیں گے، کیا کر لے گا؟ وہ نہیں کر لے گا، اس کا رب کرے گا. وہ کچھ نہیں کرے گا، مت کرے. لیکن یہ بھی مت بھولنا کہ اس کا رب بھی ہے. اس کا رب وہی ہے جو تیرا رب ہے، وہ پکڑے گا ضرور. وہ مالک یوم الدین ہے. بے شک. ایک سے کھایا 2.5 سال تک پرہیزگاری کا یہ عالم کہ اس خیال میں کہ میرا رب مجھے پوچھ نہ لے، اے سید موسیٰ تو نے کسی کا سیب کھا لیا بغیر اجازت کے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. انہوں نے سیب کی کفارہ کے لیے 2.5 سال تک خدمت کیا اور دنیا کو بتایا کہ سب کچھ قربان کر دینا، لیکن اس ذکر سے نگاہ مت ہٹانا کہ تیرا رب تجھ سے سوال کرے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ لائق بچنا، جرم سے بچنا، تب جا کے ایسے متقی اور ایسی متقیہ ام الخیر فاطمہ، سیدہ ام الخیر فاطمہ جب ایک ساتھ ملتے ہیں نا تو پھر غوث اعظم جنم لیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تقوی واتقا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے تقوی کے 2 معنی ہیں. اکثر ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرنے کا، اور صحیح بھی ہے، جیسا کہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈرنے کا معنی کرتے ہیں. ایک اور معنی ہے بچنے کا، فاتقوا النار التی وقودها الناس. اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے وہاں جانا ضروری ہے اور اس درمیان میں بارود بچھا دیا گیا اور اس کے اوپر اینٹ رکھ دیا گیا. آپ کیسے چلیں گے؟ اینٹ پر قدم رکھ کر احتیاط کے ساتھ. کہیں بارود پہ قدم پڑا تو پھٹ جائیں گے. بلا تشبیہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنے کا. واہ 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 حق ہے بے شک. اس کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں التقویٰ ہاہنا. اس کا مقام دل ہے. کیا ہے؟ دل ہے اس کا مقام. تو جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے نا اس کے اثرات جسم سے ظاہر ہوتے ہیں. جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو پھر ہاتھ جرم نہیں کرتا، آنکھیں جرم نہیں کرتی، زبان جرم نہیں کرتی، پیر جرم کی طرف چلتا نہیں ہے. پھر ایسا جب بندہ کوئی ہوتا ہے نا تو کل قیامت کے دن وہ مہمان بنا کر لے جایا جاتا ہے. وہ مہمان بن کر لے جایا جاتا ہے. تو دوسری خصلت کیا ہے؟ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری. تیسری خصلت
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صدق بالحسنى اچھی باتوں کا اقرار کرنا، ماننا. کہتے ہیں ان سے ہماری جمتی نہیں، کتنوں اچھی بات کر لے ہمیں بری ہی لگتی ہے. جب اچھی بات کوئی کہے تو اس کو ماننا بھی. اگر یہ خصلت آپ کے اندر ہے تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے تمام راستے آسان اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا کہ نہیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں حفاظت فرمایا کہ نہیں، حضرت اسماعیل کو چولی کے نیچے اس کی گردن کی حفاظت فرمایا. جب کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یہ تین خصلتیں اپنے اندر لا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو اس طرح آسان فرما دیتا ہے کہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ اسی طرف راستہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تین بری خصلتیں، بری خصلتیں. ایک چیز یہ دیکھ لیں، تقوی کے ماتحت سرکار غوث اعظم نے بھی بڑی توجہ دلائی ہے. ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم دولت مند ہوں. بتائیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں دولت مند ہو جاؤں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں شہرت یافتہ ہو جاؤں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں عزت والا ہو جاؤں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہو جاؤں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو نا تو اپنے مدرسے میں فجر کے بعد 42ویں تقریر فرماتے ہیں. اب یہ بھی دیکھو علم کے ماتحت کہ سرکار غوث اعظم نے 91 سال کی زندگی پائی ہے. اللہ نے سبحان اللہ. ان میں 30 سال تک سرکار غوث اعظم بیٹھ کر درسگاہ میں کتاب پڑھاتے تھے اور 40 سال تک منبر پر بیٹھ کے تقریر کرتے تھے. تقریر کی امپورٹنس کو، تقریر وہ چیز ہے کہ حضور خود خواب میں آ کر اپنے بیٹے عبدالقادر غوث پاک کو فرماتے ہیں عبدالقادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ. مولا علی خواب میں آ کر کہتے ہیں عبدالقادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس تقریر کی امپورٹنس سمجھو. حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سختی جو ان کے پیر و مرشد بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بار بار کہتے تھے جنید تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تقریر کیوں نہیں کرتا ہے؟ امپورٹنٹ سمجھو اس تقریر کی تلاوت. امپورٹنٹ سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے 42ویں تقریر اپنے مدرسے میں فجر کی بات. اور فرماتے ہیں اس حضور کی ایک حدیث سے فرماتے ہیں من احب ان یکون اکرم الناس. سبحان اللہ. جو لوگ یہ پسند کرتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا جی. دن صبح سے شام تک محنت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم عزت والے کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مالا جھلاتے ہوئے جاتے ہیں، لوگ ہم سب کو نمازی کہیں، سب ہمیں نمازی کہیں. جی ہوتا ہے نا نماز میں آ جائے تو اگر یہ خیال آ جائے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں اور عزت کرے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خود کی عبادت ہے. حق ہے. اور یہ ریا شرک ہے. عبادت میں ریا کرنا کیا ہے؟ اللہ. دکھاوا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ خیال مت کرنا عزت ایسے نہیں ملتی. عزت کیسے ملتی ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں، ایک حدیث بیان فرماتے ہیں انما من احب ان یکون اکرم الناس. جو لوگ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں عزت والا ہو جاؤں، سب سے زیادہ عزت والا ہو جاؤں، تو ارشاد فرماتے ہیں فلیتق اللہ، اسے چاہیے کہ وہ پرہیزگار ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ پرہیزگار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان کاری کو اللہ. اپنا لے، اللہ سب سے زیادہ عزت والا بنا دے گا اور اس قدر عزت عطا فرمائے گا کہ آج دیکھو 850 سال ہو گئے سرکار غریب نواز کو، کتنی حکومتیں آئی بدل گئی، 850 سال ہو گئے، آج تک حکومت قائم ہے، قیامت تک میں حکومت رہے گی. یہ عزت ملی کہاں سے؟ یہ عزت اسی تقوی کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث اعظم بغداد میں ہے غوث اعظم، لیکن ہر مومن کا دل ان کا مزار ہے. کیوں؟ یہ عزت ملی کہاں سے؟ اللہ نے یہ تقوی کے صدقے میں عزت دی. بے شک. بڑے بڑے لوگ باہر سے آئے، سرکار مخدوم سمنا جب پرواز کیے
تو حضرت خضر نے آواز لگائی، اے قلندرو سنو، ایک شہباز پرواز کر چکا ہے سمنان سے، تمام اولیاء، ہندوستان کے تمام اولیاء نے باہیں پھیلا دی، اشرف میرا ہو جائے، اشرف میرا ہو جائے، اشرف میرا ہو جائے۔ یہ عزت ملی کہاں سے؟ یہ عزت، یہ وقار کہاں سے ملی؟ اللہ نے تقوی کے واہ واہ واہ، حق سبحان، اشرف میرا ہو جائے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں اے علاء الحق پنڈوی، سب نے کہا اشرف میرا ہو جائے، لیکن یہ اشرف تجھے دیتا ہوں، تو پرورش کر۔ پھر علاء الحق پنڈوی نے ایسی پرورش کی کہ حضرت مخدوم سمنا کے علم، حضرت مخدوم سمنا کی ولایت کے نور سے بے شمار لوگوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علاء الحق پنڈوی، عظمت مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر۔ یہ عزت ملی کہاں سے؟ یہ تقوی کے صدقے میں ملی ہے، یہ پرہیزگاری کے صدقے میں ملی ہے۔ ایک تو یہ شہباز تھا جو سمنان سے پرواز کیا، ایک شہباز صوبے بہار میں بھاگلپور میں ہے جس نے اپنے نور علم نور سے ایسے روشن فرمایا کہ بے شمار لوگوں کو ایسے منور کیا کہ کسی نے قلم سے فیضیاب کیا تو کسی نے زبان سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت عزت ملی کہاں سے؟ یہ عزت تقوی کی بنیاد پر۔ بے شک۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار مریدوں کے تعداد پر ہے؟ نہیں، فضیلت اور مرتبے کا معیار مریدوں کی تعداد میں اس معیار سے کہ مرید زیادہ ہو یا گھر بڑا ہو یا گاڑی ہو، چاہنے والے زیادہ ہو، سبسکرائبر زیادہ ہو، فالوور زیادہ ہو، چاہنے والے زیادہ ہو، سمیم زیادہ ہو۔ نہیں، فضیلت کا معیار اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں، فضیلت کی معیار اس بنیاد پر ہے کہ آپ کے پاس پرہیزگاری واہ، حق ہے، بے شک، بہت عمدہ پیغام، واہ، تقوی جتنا بلند ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی قرب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، قدر قرب عطا فرماتا ہے جس کا تقوی جتنا بلند ہوتا ہے۔ حق ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھنا کہ کرامتیں دیکھ لیے پھر اگر ایک بندے نے کرامت حضرت غوث اعظم کی بیان کی 15 سال تک، اور یہ مستند روایت سے ہے، 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، ہر رات میں۔ وہ ولی تھے تو کر لیتے تھے، میں نے کون کہا ہے کہ ایک ختم کرو؟ کس نے کہا تمہیں ایک ختم کرو ایک رات میں؟ وہ ولی تھے تو ایک ختم کر لیتے تھے، ہم کہاں سے کر پائیں گے؟ پھر رات میں سمرپن کر دیتے، تمہیں ایک ختم نہیں، ایک پارا ہی پڑھ لو۔ واہ واہ واہ، چلو ایک پارا نہیں، سورہ ملک ہی پڑھ لو، سورہ مزمل ہی پڑھ لو، سورہ رحمان ہی پڑھ لو، سورہ یاسین ہی پڑھ لو، پڑھنے سے سونے سے پہلے کچھ آیتیں تو پڑھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں آپ حضرات آگے آ جائیں، سمٹ کے آ جائیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریف پڑھیے سب لوگ، اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہہ دیتے ہیں حضرت غوث اعظم نے ولی تھے تو 15 پارہ پڑھ لیے، آپ کو کس نے کہا؟ ولی تھے تو ایک ختم ہر رات کر لیتے تھے 15 سال تک۔ 15 سال میں آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، اور بلا ناغہ ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ آدمی فاقے میں بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ترک نہیں کیا۔ کس نے کہا آپ کے پوری ختم کریں، پورے قرآن پڑھیں؟ ایک پارہ پڑھ لو بھائی، آدھا ہی پارہ پڑھ لو، ایک سورت پڑھ کے سو۔ غوث اعظم بننے کے لیے نہیں کہا گیا، غوث اعظم کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بے شک، حق ہے، واہ۔ تو اللہ نے جو عزت دی ہے کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم اپنے 42ویں تقریر ہے، یہ مت بھولنا، اپنے مدرسے میں صبح کے وقت 42ویں تقریر فرما رہا ہے، اور اس حدیث سے آغاز کیا ہے، من احب ان یکون اکرم الناس،
تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں عزت والا ہو جاؤں انہیں چاہیے کہ فلیتق اللہ، وہ پرہیزگار ہو جائے، تقوی بے والا ہو شک، سبحان اللہ. جائے. من احب ان یکون اقوی الناس، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں. ہم کہتے ہیں طاقتور وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بے شک. طاقتور وہی ہوتا ہے جس کے پاس لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، مکان ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم طاقتور ہو جاؤ، من احب ان یکون اقوی الناس، تم طاقتور ہو جاؤ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے بازو پہ بھروسہ کرو، اپنی دولت پہ بھروسہ نہ کرو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے بازو پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. اپنے بازو پر نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کرتا ہے وہ نمرود کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کر کے نکلتا ہے وہ فرعون کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ کر کے نکلتا ہے وہ شداد کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کر کے نکلتا ہے پھر وہ بدر کو بھی فتح کر لیتا ہے. اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کر کے نکلتا ہے 72 ہو کر بھی 22,000 سے ٹکرا جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. جی تو اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو من احب ان یکون اغنی الناس، جو لوگ یہ چاہتا ہے لوگوں کے درمیان میں مالدار ہو جاؤ، تو حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے خزانے پہ بھروسہ کرے، اپنے خزانے پر نہیں. تمہارا خزانہ ختم ہو سکتا ہے، اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ. تو اس بنیاد پر اللہ عزت عطا فرماتا ہے. وہ 3 خصلتیں جلدی جلدی بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. جو بری خصلت ہے، اللہ نے پہلی 3 اچھی خصلتوں کا ذکر کیا فرمایا؟ دینے والی خصلت. کون سی خصلت؟ بولیے. دینے والی خصلت. دوسری کون سی خصلت ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. تیسری کون سی خصلت ہے؟ جب بات اچھی کی جائے تو اس کو قبول کرنا، اقرار کرنا. 3 بری خصلتوں سے منع فرمایا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. بہت کماتے ہیں لیکن میرے لیے مشکلات بڑھتا ہی جا رہا ہے، مشکل ہوتا ہی جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا راستے کیسے آسان ہو، یہ 3 بری خصلت جس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کو مشکل فرما دیتا ہے. 3 بری خصلتوں کا ذکر فرماتا ہے. ان میں سے پہلی خصلت ہے بخل. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، پہلی خصلت ہے کنجوسی. اللہ. دوسری خصلت ہے وَاسْتَغْنَى، لاپرواہی. اور ہم ایسے لاپرواہ ہیں کہ دین کے معاملات میں بھی لاپرواہ ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی لاپرواہ ہے. نمازیں چھٹ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان گزر رہا ہے روزے نہیں رکھتے کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدے چھٹ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں کہتے ہیں ابھی تو وقت ہے، بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. جو تمہیں فرصت کا ٹائم ملا ہے نا، اس ٹائم کو بزی ہونے سے پہلے غنیمت جانو. ہم کہتے ہیں وقت ہے ہمارے پاس، ہم کر لیں گے. وقت نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھیں نا، لائن میں لاک ڈاؤن میں نا جوان اڈے کٹے جیم کر رہا ہے، انتقال کر جاتا ہے. کیا مطلب؟ ہم سب لائن میں لگے ہوئے لوگ ہیں. کسی دن بھی موت آئے گی، گردن پکڑے گی، بارگاہ رب العزت میں کھڑا کر دے گی. ہم لوگ مدرسے میں ہوتے ہوئے جب پڑھائی کر لیتے تھے، کوئی جرم کرتے تھے نا تو حاضر لے لیتے تھے، نام لکھ لیتے تھے، فلاں فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے. اب کیا ہوتا تھا؟ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، کئی کتابیں سنانی ہے. اب سلام کے بعد لائن میں کھڑے ہیں، ہمیں نہ ناشتہ کا خیال ہے، نہ کتاب کا خیال ہے، نہ کسی چیز کا خیال ہے. خیال کیا ہے؟ حساب دینا ہے. جی، حساب دینا ہے. جو جرم کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. ڈنڈے پڑیں گے، ابھی حساب دینا ہے. اسی خیال میں بھول جاتے ہیں، بھوک بھی ختم. کئی کتابیں یاد کر کے سنانی ہے، وہ کتاب بھی بھول جاتے ہیں. بعد میں دیکھا جائے گا سنانا ہے یا نہیں سنانا ہے. ابھی تو حساب دینا ہے جو ہم نے جرم کیا ہے. بلا تشبیہ ہم لائن میں لگے ہوئے کھڑے ہیں، موت آئے گی، گردن پکڑے گی، بارگاہ رب العزت میں کھڑا کر دے گی. اس سے پہلے کہ تمہیں بارگاہ رب العزت میں موت کھڑا کرے، تو خود کو آتم سمرپن کر دو. واہ واہ
اللہ سبحان اللہ توبہ کرو، استغفار کر لو، اس سے پہلے کہ موت تمہیں پکڑ کر لے جائے۔ اللہ اکبر لاپرواہ، یہ تو دین کا معاملہ ہے، جو دین میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بندہ تھا میرے سے کہہ رہا مولانا صاحب نوکری نہیں لگ رہی ہے، سرکار بہت خراب ہے۔ میں نے کہا ہے لیکن نہیں نوکری لگنا یہ کہیں نہ کہیں صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی وجہ سے بھی ہے۔ میں نے کہا آپ سوتے کب ہو؟ کہا کہ 2 بجے رات کو۔ اٹھتے کب ہو؟ 9 بجے دن۔ تو پھر تو نوکری لگ گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ جو بندہ وقت برباد کرتا ہے وقت کبھی اسے آباد ہونے دے گا؟ جب کوئی وقت کو برباد کر دیتا ہے، اللہ کی قسم کہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ سو گے رات میں 2 بجے، اٹھو گے 9 بجے، تم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے، کسی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک نوکری کو بہانہ کر کے دن بھر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، باپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، ماں بھی پریشان رہتی ہے، ایک بچہ کماتا نہیں ہے۔ تجارت کرو۔ اللہ نے رزق 10 حصے رزق میں سے اللہ نے 9 حصہ رزق تجارت میں رکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان رزق کے 10 حصے میں 9 حصہ رزق تجارت میں اللہ نے رکھا ہے۔ تجارت کرو۔ جو اللہ نمرود کے روکنے کے باوجود حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو اللہ دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے، جو اللہ آگ میں حضرت ابراہیم کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا؟ بے شک۔ تم وقت کو برباد نہ کرو۔ کسی دانشور نے کہا تھا اس سے پہلے کہ وقت کی تلوار تمہیں کاٹے، تم وقت کی کامیابی کی تلوار سے وقت کو کاٹ دو۔ جب کوئی محنت کرتا ہے بندہ تو پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو لاپرواہی کی زندگی سے بچو، لاپرواہ مت بنو۔ تیسری بری خصلت کہ جب اس کے پاس کوئی اچھی بات، جب کوئی جھوٹی بات کہی جائے، نہیں کوئی اچھی بات کہی جائے تو وہ جھٹلا دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب اچھی بات کہی جائے تو وہ جھٹلا دیتا ہے۔ تو جب یہ 3 بری خصلت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو مشکل کر دیتا ہے، اللہ اکبر، مشکل کر دیتا ہے۔ پھر وہ خوب چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، کسی طرف بڑھوں، اللہ بڑھنے نہیں دیتا ہے مجھے۔ تو اچھی خصلوں ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری بری خصلتوں کی وجہ سے ہے۔ بری خصلتوں کا ہمیشہ دوسروں کو وبال نہ دے، دوسروں کی طرف نہ دے، کہیں اپنی طرف بھی دیکھ۔ اپنی طرف بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے گناہگاروں کے سامنے میں یہ سوچتے تھے میں اس سے زیادہ گناہگار ہوں۔ وہ پرہیزگار ہو کر بھی، تہجد گزار ہو کر، ہم جمعے والے ہو کر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، یہ جو بہتر کی بات ہے نا، اسی لفظ نے ایک بہت بڑے عابد کو تباہ کر دیا، بہت بڑے عالم کو تباہ کر دیا، بہت بڑے زاہد کو تباہ کر دیا، اسی لفظ میں کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ وہ کون تھا؟ وہ رہتا تھا جنت میں، بے شک، علم اس قدر کے فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ جنت میں رہتا تھا، باہر کر دیا گیا۔ جو باہر کہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، اندر کب جائے گا؟ حق ہے۔ جو اندر تھا باہر کر دیا گیا، جو باہر کہے کہ میں بہت بہتر ہوں، وہ اندر جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو ہمیشہ کامیاب فرمائے گا۔ آمین۔ ہماری پریشانیاں اس بات ہے کہ ہم بری خصلتوں میں مبتلا ہو گئے، بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح سبق نہیں دیتے، ہم نے اپنی ماں بہنوں کو صحیح سبق نہیں دیا، انہیں سکھائیں۔ آپ جو سیکھیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔